مسلم شریف میں ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک ٹیلے پر آپ جلوہ افروز ہوئے، یعنی اونچائی پر۔ فقال، آپ نے فرمایا، هل ترون ما ارى۔ اس حدیث کو سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اولین اور آخرین کا علم دیا، اور کس طرح علم دیا کہ اولین اور آخرین، ماضی، حال، مستقبل سب اپنے نبی کو دکھا دیا۔ تو یہ جو بات ہم کہتے ہیں، یعنی مسلمان محققین جو کہتے ہیں، یہ بات ایسے ہی نہیں، بلکہ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس حدیث پاک، اب یہ عقیدہ سمجھنے کے بعد اب اس حدیث پاک پر غور کیجیے۔ فقال، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل ترون ما ارى، کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں۔ اگر صحابہ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہوتے تو کیا نہیں کہتے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ، آپ کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، جو ہم دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی لأری الفتن، میں مستقبل میں آنے والے فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، یہ تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، یعنی مسلسل یہ فتنے آئیں گے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کا ذکر کیا جب فتنے کا دور ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس وقت ایک حدیث پاک ہے کہ ایمان کی حفاظت ایسے مشکل ہوگی جیسے مٹھی میں انگارہ پکڑنا، اور جس کے دل میں درد ہوگا اور جس کو اپنے خاتمے بالخیر کی فکر ہوگی اور جو آخرت کے معاملات کو سمجھتا ہوگا، وہ جب قبرستان سے گزرے گا تو کسی مومن کی قبر کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں زمین کے اوپر نہ ہوتا، اس قبر کے اندر ہوتا۔ یہ فتنے سے بچ کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا گیا، کاش میں بھی اس کی جگہ ہوتا۔ یہ جو درد رکھتے ہوں گے اور آخرت کے معاملات اور ایمان کی فکر کو سمجھتے ہوں گے، ان کی تاثرات حدیث طیبہ میں بیان کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، اور یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا فتنے کے زمانے میں دین پر جو ثابت قدم رہے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا، اسے اس ہجرت جیسا ثواب ملے گا کہ جو صحابہ نے مکے سے مدینے کی، کیونکہ اس وقت دین پر چلنا بڑا دشوار ہوگا۔ پھر گمراہیاں کیسے پھیلیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لیڈروں کا ذکر کیا کہ جو لیڈر ہوں گے، پیشوا ہوں گے، جو رہنما ہوں گے، لیکن وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے سب سے زیادہ خوف اپنے امتیوں پر جس بات کا ہے وہ یہ کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو لیڈر ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے۔
پھر ان کے پیچھے جو چلے گا وہ پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، بے شک نیک بخت وہ ہوگا جو فتنوں سے بچ جائے گا، بے شک نیک بخت وہ ہوگا جو فتنوں سے محفوظ رہے گا، بے شک سعید وہ ہوگا، سعادت مند وہ ہوگا جو فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کا ذکر کیا اور پھر اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ ہر دور میں اللہ کے ایسے نیک بندے ہوں گے جو خود بھی فتنوں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے، اور ہر دور میں مسلمانوں کی اکثریت، یعنی مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت وہ صحیح عقیدے پر قائم رہے گی، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی ان کو ختم نہیں کر سکے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو تحفے دیے ہیں، ان تحفوں میں سے یہ تحفہ ہے کہ آپ نے آنے والے وقت کی پہلے خبر دی، فتنوں کا ذکر کیا، ان سے بچنے کا ذکر فرمایا، اور آپ نے یہ بھی ذکر فرما دیا کہ میری امت پر یہ کرم ہوگا کہ ہر صدی کے اختتام پر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوگی جو ڈٹ کر ان فتنوں کو بے نقاب کر دے گی، اور اسے مجدد کہا جائے گا۔ اور جب وہ شخصیت پیدا ہوگی تو احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ شخصیت صدی کے آخر میں بھی ہوگی، یعنی وہ صدی کا آخر بھی پائے گی اور صدی کی ابتدا بھی پائے گی، اور اس کی زندگی ایسی ہوگی کہ گویا کہ مجدد کے معنی ہے نیا کرنے والا، مجدد کے معنی ہے نیا کرنے والا۔ تو جو میل کچیل لوگوں پر لگ چکا ہوگا ان کے دلوں پر، یہ مجدد ان کے دلوں کو صاف کر کے نیا کر دے گا۔ اگر آپ 14ویں صدی میں دیکھیں تو 14ویں صدی شروع ہونے سے پہلے 1272 ہجری، یہ وہ سن ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا زوال تھا، اور جب مسلمانوں کا زوال ہوتا ہے تو فتنے بہت سارے اٹھ جاتے ہیں، تو کئی فتنے اٹھ چکے ہیں۔ یہ وہ سن ہے کہ اس کے 1 سال کے بعد جنگ آزادی لڑی گئی، جسے جہاد آزادی کہتے ہیں، اور مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف ایسی جنگ لڑی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز بر صغیر سے جائیں، لیکن ایک سازش کے ذریعے مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ وہ سازش یہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو دولت پر خرید لیا، انہوں نے غداری کی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ قتل عام کیا انگریز نے۔ 1 لاکھ سے زائد علماء کرام کو شہید کیا گیا، اور 3 لاکھ سے زائد علماء کو قید میں ڈالا گیا۔ کفایت اللہ کافی علیہ رحمہ بہت عظیم مفتی اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ کو بھی اسی وجہ سے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، اور آپ یہ وہی بزرگ ہیں کہ جب آپ پھانسی کے پھندے پر جا رہے تھے تو حضور کی نعت لکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت مولانا حسرت موہانی علیہ رحمہ کو انگریز نے قید کی سزا سنائی، اور 27 سال آپ نے جیل میں انگریزوں کی چکی چلائی، اور وہ چکی چلا چلا کر آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ 1857 سے 1 سال پہلے جب بالکل فتنے کا دور تھا، مسلمانوں کا زوال کا دور تھا، اور انگریزوں نے کئی لوگوں کو پیدا کر دیا تھا، ایک تو لاکھوں علماء کو شہید کر دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، علماء حق پر پابندیاں لگا دی گئیں، اور علماء سو
یعنی جو زر خرید جو ان کے غلام تھے ان کو مولوی اور لیڈر بنا کر پیش کیا گیا. ایک طرف قادیانی کا فتنہ پیدا ہوا. 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے اور اس کے چند سالوں کے بعد قادیانی فتنہ پیدا ہوا. 1901 میں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک فتنہ پیدا ہوا انکار حدیث کا. وہ کہتے تھے جب قرآن موجود ہے تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. ایک فتنہ تھا جو فقہ کا انکار کرتا تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سب کو گالیاں دیتا تھا اور وہ تقلید کو نہیں مانتا تھا. ایک گروہ وہ پیدا ہو گیا جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا. ایک گروہ وہ تھا جو اولیاء کی عظمت کا قائل نہیں تھا. ایک گروہ وہ تھا جو انبیاء کی توہین کرتا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں پر سب سے زیادہ حملے کیے گئے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو پیدا کیا اسے دنیا اعلی حضرت امام اہل سنت کے نام سے جانتی ہے. آپ تحفہ مصطفیٰ ہیں اور ہر صدی کے اختتام پر جو مجددین آتے ہیں یہ حضور کی طرف سے تحفہ ہیں اپنی امت کے لیے. تو 1856 عیسوی 14 جون کو ہفتے کے دن آپ کی ولادت ہوئی اور اگر قمری حساب سے دیکھیں تو 1272 ہجری 10 شوال مکرم. اعلی حضرت امام اہل سنت کیسے تحفہ مصطفیٰ ہیں کہ آپ کو چن لیا گیا تھا. بچپن سے آپ پر کرم اور ولایت کے آثار بالکل واضح تھے. آپ عام بچوں سے مختلف تھے. آپ کی ذہانت، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری. آپ خود فرماتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اور خوف خدا کا یہ عالم، علم و تقوی کا یہ عالم کہ آپ کے بچپن کے واقعات تو آپ سن چکے ہوں گے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ 8 سال کا بچہ، میرا خیال یہ ہے کہ وہ تیسری جماعت میں ہوتا ہے. تیسری جماعت کے بچے کو شاید قرآن بھی بسا اوقات صحیح پڑھنے نہیں آتا، ورنہ ترجمہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 8 سال کی عمر میں عالم کورس کی سب سے اہم کتاب یعنی ہدایت النحو کہ جس میں عربی گرامر کے اصول ایسے جمع کیے گئے کہ جو طالب علم اس کو سمجھ لے اسے پھر درس نظامی اور عالم کورس پڑھنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی. تو اعلیٰ حضرت نے یہ مشکل ترین کتاب ہدایت النحو کی شرح اردو میں نہیں عربی میں 8 سال کی عمر میں لکھی. 8 سال کی عمر میں. اب چونکہ خلا بہت بڑا آ چکا تھا، لاکھوں علماء کو اٹھا لیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم کیا کہ جو 25-30 سالہ کورس ہوتا ہے اس کا عالم کورس کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اتنی تیزی سے کیا کہ وہ سارے کورس کی کتابیں منہ زبانی یاد کر کے اپنے اساتذہ کو سنا دی. اور صرف 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ عالم اور مفتی بن گئے. 13 سال 10 ماہ. 14 شعبان المعظم 1286 اور انگریزی حساب سے دیکھیں تو 1869 عیسوی میں آپ مفتی اور عالم بن گئے. آپ کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی نقی علی خان وہ بھی بر صغیر کے بڑے مفتی گزرے اور آپ کے دادا حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان وہ بھی بر صغیر کے بہت بڑے مفتی گزرے. تو آپ کے والد گرامی نے جب آپ کی ذہانت کو دیکھا تو فتوے لکھنے کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مفتی جو آپ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان ہیں ان کی خدمت میں آ کر کہنے لگا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، فتویٰ چاہیے.
تو آپ نے فرمایا کہ آج کل فقیر فتویٰ نویسی نہیں کرتا، اندر مفتی صاحب ہیں، آپ ان سے جا کر فتویٰ، آپ ان کے پاس سوال لکھوا دیں، پھر وہ آپ کو فتویٰ دے دیں گے۔ وہ شخص اندر گیا اور پھر باہر آ گیا اور کہنے لگا کہ اندر تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اندر کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کتابوں سے کھیل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بچہ نہیں ہے، وہ مفتی صاحب ہیں اور کتابوں سے کھیل نہیں رہے، کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 13-14 سال کی عمر میں سے آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا اور ساری زندگی فتویٰ دیتے رہے۔ 50 سال آپ کی تحریر کے 50 سال ہیں، یعنی 50 سال تک آپ کتابیں لکھتے رہے، اور ان 50 سالوں میں آپ نے اتنی کتابیں لکھی اور اتنا کام کیا کہ آج پوری دنیا میں کئی مکتبیں ہیں، کئی یونیورسٹیاں ہیں جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر تحقیقات کر رہی ہیں، لیکن 100 سال گزر گئے، اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس میں سے صرف 40% کتابیں چھپ سکیں اور ابھی 60% کام باقی ہے۔ اور تحقیق ایسی ہے کہ جب تحقیق کے میدان میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ جتنا گہرائی میں جائیں علم کے جواہر ملتے ہی رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو علوم نقلیہ اور عقلیہ پر مہارت نصیب ہوئی۔ یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، ایک یا دو علم پر مہارت نصیب ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ نے 105 سے زائد علوم پر مہارت حاصل کی، اور صرف مہارت ہی حاصل نہیں کی، آپ کی ان تمام علوم پر تحقیقات موجود ہیں اور ہر ایک کے اندر آپ نے تحقیق فرمائی اور ان پر کتابیں اور رسائل لکھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا جو مشہور واقعہ ہے ڈاکٹر ضیاء الدین کا، کہ انہوں نے ریاضی کا مسئلہ پوچھا اور جب اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تو کہنے لگے کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے سیکھا، کون سی یونیورسٹی میں آپ گئے؟ تو اعلیٰ حضرت نے عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا تھا تو ساتھ میں ریاضی اور میتھس بھی سیکھنے لگا، تو میرے والد گرامی جو اللہ کے ولی ہیں مولانا نقی علی خان، انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹا سب سے زیادہ اہمیت قرآن و حدیث کو دو، تم اس کی خدمت کرو گے، اسے سیکھو گے تو رسول اللہ کے صدقے میں باقی علوم تمہیں خود آ جائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے چھوڑ دیا اور جو اس وقت میرے پاس علم ہے وہ رسول اللہ کی عطا ہے۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا کہ علم لدنی سنا کرتے تھے، امام احمد رضا میں دیکھ لیا۔ آپ کی 1000 سے زائد کتابیں ہیں، صرف ایک کتاب فتاوی رضویہ شریف کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ 30 جلدوں پر ہے اور تقریباً 22,000 صفحات ہیں، 30 جلدوں پر 22,000 صفحات اور تقریباً 6,847 سوالات کے جوابات ہیں، 206 اس میں جو رسائل ہیں۔ آپ کے علم کی کیفیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ شام سے ایک بزرگ آئے، شیخ محمود ناصر ہوت، شام کے شہر حلب سے آئے، انہیں کسی نے اعلیٰ حضرت کی کتاب پیش کی، وہ اعلیٰ حضرت نے علم حدیث کے موضوع پر لکھی تھی، یعنی علم حدیث میں ایک شعبہ ہے، اس شعبے پر اعلیٰ حضرت نے چند صفحات لکھے تھے، وہ تقریباً 50 صفحات ہوں گے۔ وہ جو شیخ تھے وہ علم حدیث کے ماہر تھے اور آپ نے اس موضوع پر سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے 50 صفحے پڑھے تو انہوں نے ہمارے سامنے یہ بات کہی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، 3 دفعہ انہوں نے قسم کہی اور کہا اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا کے علم حدیث کے موضوع پر کتابیں پڑھی ہیں
لیکن مجھے اتنا علم نہیں ملا جتنا اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب کے 50 صفحے پڑھ کر مل گئے، اور کہنے لگے کہ اب میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ انڈیا حاضر ہوں اور بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے مزار پہ حاضر ہوں۔ اسی طرح دمشق سے ایک شیخ آئے، شیخ عبدالعزیز الحسنی و حسینی۔ جب آپ تشریف لائے، آپ حالانکہ شافعی مسلک تھے، لیکن آپ کو اعلیٰ حضرت سے محبت اتنی تھی کہ کبھی بھی کوئی بات اگر نکلے، کوئی مسئلہ نکلے، تو علماء سے پوچھتے کہ یہ بتائیے ما قال الامام احمد رضا، اس مسئلے میں امام احمد رضا کی رائے کیا ہے؟ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی انہوں نے اپنی رائے پیش کی، اور کسی نے کہا کہ امام احمد رضا کی یہ رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا کی رائے درست ہے اور میری رائے غلط ہے۔ اس قدر آپ کو اعلیٰ حضرت سے عقیدت۔ علامہ شامی پر عرب شریف میں اعتراض ہوا۔ علامہ شامی یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور ان کا فتاوی شامی فقہ حنفی میں ایک مستند ماخذ ہے۔ تو آپ پر اعتراض ہوا، عرب کے علماء اس کا جواب دینے سے عاجز آ گئے، اور جب وہ عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے، تو کسی نے علامہ شامی کی اس عبارت پر جو اعتراض تھا، اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے 8 صفحے پیش کیے۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو اردو ہے، ہمیں تو اردو نہیں آتی، تو اس کا ترجمہ کیا گیا، اور جب ان کے سامنے ترجمہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 1000 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں، لیکن اگر یہ کچھ بھی نہ لکھتے اور یہ 8 صفحے ہی لکھتے تو ان کے مجدد ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی تحریر سے وہ اتنے متاثر ہوئے۔ عراق میں ایک مجلس علمی ہوئی، اور بغداد شریف میں، یعنی یہ بات بھی زیادہ پرانی نہیں، چند سال پرانی ہے، بغداد شریف میں پورے عراق کے علماء جو جید تھے وہ جمع تھے۔ وہاں پر بات چھڑی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضالن کی تشریح کیا کی جائے گی؟ کیونکہ اگر ضالن تشریح گمراہ کی جائے تو یہ بات تو غلط ہوگی، کیونکہ اگر اس کی تشریح یہ کی جائے کہ آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی، تو نبی تو گمراہی سے پاک ہے، تو اس کی تشریح کیسے ہوگی؟ تو علماء اس کا جواب نہ دے سکے، تو ایک پاکستان کے طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو سننے کے لیے بیٹھے تھے، ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم بول سکیں۔ تو میں نے ایک عالم کے کان میں کہا کہ اس کی تشریح جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ضالن کا ایک معنی ہوتا ہے محبت میں گم ہو جانا، تو اس کے معنی ہے اے محبوب، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو مزید اپنا قرب عطا فرمایا۔ انہوں نے اٹھ کر یہ تشریح بیان کر دی۔ سارے علماء جب ان کو داد دینے لگے تو انہوں نے کہا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے اس طالب علم نے بتایا۔ ان کو کھڑا کیا گیا اور کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا امام احمد رضا نے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو عرب کے علماء وہ ایک بات کہنے لگے، ہائے افسوس ہے ہم پر اور ہائے افسوس ہے تم پر کہ تم نے اتنے بڑے امام کو اپنے پاس ہی چھپا کے رکھا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تم سے کہتے ہیں کہ جتنی ان کی کتابیں اردو میں ہیں ان کا ترجمہ عربی میں کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر الحمدللہ اس پر کام شروع ہوا، اور اب دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں بیروت سے کتابیں چھپی ہیں، مصر سے کتابیں چھپی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حج کے لیے گئے 1290 ہجری میں اپنے والد گرامی کے ساتھ، تو ایک عظیم شیخ ولی کامل الشیخ حسین بن صالح، انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو دیکھا تو کافی دیر تک پیشانی دیکھتے رہے اور چومتے رہے، اور پھر کہنے لگے واللہ انی لارا نور اللہ من هذا الجبین،
اللہ کی قسم میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ جب آپ حج کے لیے گئے تو 1323 ہجری میں وہاں آپ نے 3 کتابیں لکھی، الدولۃ المکیہ، کفل الفقی اور حسام الحرمین، کفل الفقی اور حسام الحرمین۔ یہ 3 کتابیں ایسی لکھی آپ نے کہ چند گھنٹوں میں کتابیں لکھی، اور وہ ایسی لکھی کہ وہ اس موضوع پر لاجواب ہیں۔ دولت المکیہ میں حضور کے علم غیب کے اوپر کلام کیا گیا، کفل الفقی میں یہ کرنسی جو نوٹ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اور حسام الحرمین میں جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کا رد کیا گیا۔ پھر حرمین شریفین کے علماء نے اس پر تقاریر لکھی، اور آپ دیکھیں حسام الحرمین پر، الدولۃ المکیہ پر جو تقاریر لکھی ہیں، ہر اس دور کے بزرگ نے یہی لکھا کہ یہ اس صدی کے مجدد ہیں۔ یہاں تک کہ جو مدینہ منورہ کے شیخ ہیں، شیخ کریم اللہ، آپ لکھتے ہیں انی مقیم بالمدینۃ الامینہ منذ سنین ویأتیہ من الہند الوف من العالمین، میں مدینہ منورہ میں کئی سالوں سے مقیم ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ہند سے ہزاروں علماء آتے ہیں، فیہم علماء وصلحاء واتقیاء، ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، صالحین بھی ہوتے ہیں، متقی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ رأیتہم یدورون فی سکک البلد، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ حرمین شریفین کی گلیوں میں وہ گھومتے رہتے ہیں، لا یلتفت الیہم من اہلہا احد، اور یہاں کے بڑے سے بڑا عالم تو کیا چھوٹے سے چھوٹا عالم بھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ بڑے بڑے علماء آئے لیکن کہتے ہیں کہ کسی نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ وَأَرَى الْعُلَمَاءَ الْكِبَارَ الْعُظَمَاءَ إِلَيْكَ مُهْرِعِينَ وَبِإِجْلَالٍ مُسْرِعِينَ، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اے امام احمد رضا، جب آپ آئے تو میں نے دیکھا کہ حرمین شریفین کے بڑے سے بڑے عالم آپ کی خدمت میں خادم بن کر حاضر ہوئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو دربار رسالت سے منظوری حاصل ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فقہ کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے نظریات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے یہ بات کہی کہ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے امام اعظم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی وہ کس طرح گزری اور اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 3 مشغلے ہیں، یعنی میری زندگی کے 3 مقاصد ہیں، اور میں اسی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ نمبر 1، سید المرسلین کی حمایت، حضور کی ناموس پر جو حملہ کرے گا میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نمبر 2، بدعقیدہ لوگوں کا تعاقب، اور نمبر 3، فتویٰ نویسی فقہ۔ جہاں تک تعلق ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی حفاظت، آپ کی ناموس کی حفاظت، تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے جس پر رسول اللہ کا خاص فضل ہو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اشترک لربک ولنفسک ما شئت، یا رسول اللہ ہمیں بیان کیجیے کہ آپ کا حق کیا ہے اور آپ کے رب کا حق ہم پر کیا ہے۔ قال اشترک
ربی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. آپ نے فرمایا کہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَن تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ. اور میرا حق یہ ہے کہ تم جس طرح اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو اس سے بڑھ کر میری عزت کی حفاظت کرو. دو کام کرنے ہیں. قالوا فَإِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ فَمَا لَنَا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم یہ دونوں کام کر لیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ قال الجنہ. حضور نے فرمایا پھر تمہارے لیے جنت ہے. قال ربح البیع. حضرت عبداللہ بن رواحہ خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ سودا تو بہت نفع کا ہے. لا نقیل ولا نستقیل. ہم ضرور اس سودے پر قائم و دائم رہیں گے. فنزلت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. بان لهم الجنہ. جنت کے عوض. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون. کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. فیقتلون ویقتلون. وہ قتل بھی کرتے ہیں اور خود شہید ہوتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں یہ سچا وعدہ ہے. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. تو اللہ سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ تو تم نے جو بیع کی ہے یعنی اپنی جان و مال کے عوض جنت حاصل کی ہے، اس بیع پر، اس تجارت پر خوشیاں مناؤ. وذالک هو الفوز العظیم. اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی پہلا مقصد یہ تھا کہ حضور کی ناموس کی حفاظت، حضور کا دفاع کرنا. خود آپ اپنے اشعار میں اس کا ذکر کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اگر اعتراضات کیے گئے تو اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ اب اتنا جملہ لکھ دیں، صرف اتنا لکھ دیں کہ جو مجھ پر اعتراضات کیے گئے سب جھوٹ ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ میرا قلم حضور کے دفاع کے لیے میرے لیے نہیں. اتنا جملہ لکھنے کے تیار نہیں ہوئے. کہا صرف آپ جواب میں اتنا لکھ دیں کہ جو مجھے گالیاں دی گئیں، جو مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے سب جھوٹ ہے. صرف اتنا ایک جملہ لکھ دیں. آپ نے فرمایا احمد رضا کا قلم حضور کے دفاع کے لیے ہے، اپنی عزت کے تحفظ کے لیے نہیں. فتویٰ رضویہ شریف جلد 15 صفحہ نمبر 87 پر آپ لکھتے ہیں الحمدللہ. اب یہ تحریر اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے، اس میں کچھ الفاظ جو ہیں آپ کو مشکل لگیں گے تو اس کی ہم تشریح کر دیں گے. الحمدللہ اس فقیر بارگاہ غالب قدیر عز جلالہ کے دل میں، یعنی میرے دل میں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسی شخص سے نہ ذاتی مخالفت نہ دنیاوی خصومت. مجھے میرے سرکار ابد قرار حضور پرنور سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنے کرم سے اس خدمت پر معمور فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسوں کے حال سے خبردار رکھوں جو مسلمان کہلا کر اللہ واحد قہار جل جلالہ
اور محمد رسول اللہ معزون مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس پر حملہ کریں. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگائی ہے رسول اللہ نے کہ میں مسلمانوں کو ان لوگوں سے خبردار کر دوں کہ جو مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی شان پر حملہ کرتے ہیں، تاکہ میرے عوام بھائی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ان ذیابن فی ثیابن کے جبوں، اماموں، مولویت، مشیخیت کے مقدس ناموں، قال اللہ و قال الرسول کے روغنی کلاموں سے دھوکے میں آ کر شکارے گرگاں خون خوار ہو کر معاذ اللہ سفر میں نہ گریں. اللہ فرماتے ہیں یہ ڈیوٹی میری کیوں لگی ہے؟ تاکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امتی ہیں یہ بہت بھولے بھالے ہیں. جیسے آپ جانوروں میں دیکھیں تو بھیڑ اور دمبا کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا بھولا جانور ہے. فرمایا یہ بھولی بھالی بھیڑیں ہیں اور بھیڑ پر حملہ کرتا ہے بھیڑیا. تو حضور نے بھیڑیے کا ذکر کیا، فرمایا ایسے بھیڑیے ہوں گے ذیابن فی ثیابن، لباس کے اندر ہوں گے بھیڑیے، ہوگا انسان لیکن کام بھیڑیے جیسے کرے گا. تو انہوں نے کہا جو بھیڑیے ہیں عقیدہ خراب کرتے ہیں، ایمان برباد کرنے والے ہیں، ان سے میں خبردار کر دوں. اب چونکہ حضور نے فرمایا وہ بھیس بدل کے آئیں گے بھیڑیے، تو اعلیٰ حضرت نے جبوں کا ذکر کیا کہ وہ جبے، امام، مولویت، مشیخیت کے مقدس نام، اللہ کا فرمان یہ، حضور کا فرمان یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں. تو ان کے دھوکے میں آ کر لوگ شکار نہ ہوں اور ان بھیڑیوں کے لک میں نہ بنے اور جہنم میں نہ جائیں. پھر کہتے ہیں اس سے زیادہ نہ کچھ مقصود، نہ کسی کی سب و شتم و بہتان و افتراء کی پرواہ. یہی مقصد ہے. اب کوئی گالیاں دیتا ہے مجھے پرواہ نہیں. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنے ذاتی حملے مجھ پر ہوئے کسی کی اصلاً پرواہ نہ کی. انشاءاللہ العزیز ذاتی حملوں پر کبھی التفات نہ ہوگا. سرکار سے مجھے یہ خدمت سپرد ہے کہ عزت سرکار کی حمایت کروں، نہ کہ اپنی. میں اپنا دفاع کرنے کے لیے نہیں ہوں. تو کہتے ہیں جو مجھے گالیاں دیتے ہیں مجھے تو خوشی ہوتی ہے. میں تو خوش ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے، افتراء کرتے، برا کہتے ہیں، اتنی دیر میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی، منقصت جوئی سے غافل رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر حضور کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں چھاپ چکا ہوں، میں چھاپ چکا اور پھر لکھتا ہوں. میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے آبا کرام کی آبروئیں یعنی عزتیں حضور کی عزت کے لیے سپر ہیں، سپر رہیں. سپر مانے ڈھال، یعنی میری عزت بھی قربان ہے، میرے باپ داداؤں کی عزتیں بھی قربان ہے حضور کی عزت کا. اللہ حضرت امام اہل سنت کی یہ تحریر اور آپ کی زندگی کو دیکھیں اور پھر اس قرآن مجید فقان حمید کی آیت کریمہ کو سنیں تو اس قرآن کی آیت پر عمل کرنے والے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں کہ آپ کی زندگی اسی آیت کریمہ کے مطابق ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور کافر ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ،
تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے وہ نرم دل ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ اندیشہ نہیں کریں گے، یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ جو حق سمجھا، جو حق تھا اسے بیان کیا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اعلیٰ حضرت سے میں نے عرض کیا کہ آپ سے بار بار کہا گیا کہ آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ جو مجھ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں سب جھوٹے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں، یہ قلم یہ لکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قلم میرا ہے حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے. 500 کبھی کبھی 1000 ایک ایک دن میں سوالات آ جاتے، اعلیٰ حضرت ہر سوال کا جواب دیتے اور بڑے دلائل سے دیتے. لیکن جہاں کسی سوال میں یہ ہوتا کہ فلاں نے حضور کی ناموس پر اعتراض کیا، پھر اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلتا تو اس کا انداز ہی دوسرا ہوتا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے ایک سوال کیا، عرض کی کہ حضور میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں کچھ بدعقیدہ لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ثابت کرو. میرا عقیدہ تو ہے، لیکن میں نے جب ڈھونڈا تو مجھے ایک حدیث بھی اس موضوع پہ نہیں ملی. تو اگر آپ اس کا جواب لکھ دیں بڑی مہربانی ہوگی. مجھے معلوم ہے آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، چاہے 2-3 حدیثیں ہی لکھ دیں. اب سوال کرنے والے اس علاقے کے مفتی اور عالم تھے. تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں لکھا، بڑے تعجب کی بات ہے، قرآن و حدیث اس موضوع سے بھرے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک حدیث نہیں ملی، بڑے تعجب کی بات ہے. پھر آپ نے اپنی مصروفیات کا ذکر کیا اور فرمایا میں چند باتیں لکھتا ہوں. اب آپ لکھنے لگے تو 100 سے زائد حدیثیں اس موضوع پر لکھی، اور آپ نے فرمایا یہ جو میرے ذہن میں حاضر تھی وہ میں نے جلدی میں لکھ دی ہیں، باقی اس کے علاوہ آپ ڈھونڈیں گے تو اور بہت سی حدیثیں مل جائیں گی. میرا خیال ہے کہ اتنا ہی جواب کافی ہے. 100 سے زائد حدیثیں آپ نے لکھی، اسے آپ نے 100 قرار دیا، لیکن آپ اسے گنے تو یہ 200 بنتی ہیں حدیثیں، صرف اس مسئلے میں کہ حضور سید المرسلین ہے. اور اس میں آپ نے ایسا کلام کیا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. آپ نے سارے اعتراض کرنے والے جو اس لفظ پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور سید المرسلین ہیں تو کہاں سے ثابت کرو، ان سب کے آپ نے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قادیانیوں کا رد کیا، اور ایسا رد کیا کہ آپ نے رد بھی کیا اور پھر طریقہ بھی سکھایا. آپ نے فرمایا دیکھو، قادیانی ہو یا کوئی بھی بدعقیدہ ہو، اس سے عام آدمی کو بحث نہیں کرنی چاہیے. علماء بحث کریں اور وہ علماء بحث کریں کہ جو اس فن کے ماہر ہوں، لیکن بحث اصول میں کریں، فروع میں نہ کریں. یعنی فرمایا کہ مطلب یہ کہ سب سے پہلے آپ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں سے پہلا سوال یہ کریں کہ مرزا غلام قادیانی کو تم نبی کہتے ہو، ہم کہتے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں، تو تم پہلے اس کا مسلمان ہونا ثابت کرو. جو ایک نبی کی ادنا توہین کرے وہ کافر ہے. ہم نے فرمایا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن یہ موضوع تو بعد کا موضوع ہے، پہلے تو اس کا مرتد اور کافر ہونا ثابت ہوتا ہے.
تو یہ اس کا مسلمان ہونا ثابت کریں، پھر ہم دوسرا جواب دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ایک نبی کی گستاخی بے ادبی کرے وہ کافر مرتد ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 400 نبیوں نے جھوٹ بولا، تو یہ 400 نبیوں کو گستاخ ہوا۔ پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی ہے، یہ کافر مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی گندی تحریریں لکھی ہیں کہ جس کو زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی قادیانی ملے، ان علماء کو چاہیے کہ پہلے کہیں کہ اس کی کفریات پہ بات ہوگی، اور اعلیٰ حضرت کی سوچ اور فکر دیکھیں۔ آپ نے اس وقت لکھ دیا کہ قادیانی کبھی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوں گے۔ اب ہوا یہ اعلیٰ حضرت کی بصیرت دیکھیں، وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کسی قادیانی کو مسلمان کرنا چاہتے تھے، تو وہ پاکستان بھر سے جو جید علماء تھے جو قادیانیوں کے خلاف بڑے ماہر تھے، ان کو لے کر ربوہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں ہم صبح سے لے کر رات تک یہی کوشش کرتے رہے کہ یہ بات کریں مرزا غلام قادیانی کی عبارتوں پر اور کفریات پر، لیکن وہ تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے اس پہ ہم بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی سمجھا دیا کہ اگر یہ اس پر بات کریں تو اس سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ وہ کفریات اتنی واضح ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا کافر مرتد ملعون مردود ہونا بالکل واضح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے آگے یہ نکل ہی نہیں سکتے، پھر ہم ان کو بعد میں جب یہ باتیں ہو جائیں گی تو پھر ہم کہیں گے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ نے ہر طرح سے بدعقیدہ لوگوں کو رد کیا، یہاں تک کہ آپ کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ مسلمان اور ہندوؤں کو ایک بنا دیا جائے اور آپس میں بھائی بھائی سمجھا جائے۔ مسلمان مندر جانے لگے اور ہندو مسجدوں میں آنے لگے، اور ہندو مسلم اتحاد کی باتیں ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا رد لکھا، اور یہ آپ کے وصال سے چند دن پرانی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے۔ آپ علیم تھے اور آپ نے اس کا رد لکھا، تو آپ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت پورا ہند اس وقت ایک ریلے میں بہہ رہا ہے، ہر کوئی ہندو مسلم اتحاد کے نعرے لگا رہا ہے، اور آپ رد لکھ رہے ہیں تو آپ کے لوگ خلاف ہو جائیں گے اور آپ اکیلے ہو جائیں گے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ دیکھیں مجدد وہ نہیں ہوتا کہ عوام کا ریلا دیکھ کر وہ باطل کے ساتھ چلنے لگے، مجدد وہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی سیلابی ریلے ہوں وہ ستون کی طرح مضبوط کھڑا رہتا ہے حق کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا پورا ہندوستان کیا پوری دنیا مخالف ہو تو ہو، احمد رضا تو حق بات کہے گا۔ اور آپ نے فرمایا کیا احمد رضا حق کہنا اس لیے چھوڑ دے کہ سارے لوگ حق سے ہٹ چکے ہیں، میں تو حق کہوں گا۔ اور آپ نے فرمایا ہندو مسلم کبھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، اور دو قومی نظریہ آپ نے پیش کیا۔ اس وقت قائد اعظم ڈاکٹر اقبال سب ہندو مسلم بھائی کے نعرے لگا رہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا 1921 میں۔ اس وصال کے چند ہی سالوں کے بعد اعلیٰ حضرت کی سوچ سے فائدہ اٹھایا ڈاکٹر اقبال نے، ان کی سوچ بدلی، پھر قائد اعظم کی سوچ بنی، اور پھر الحمدللہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ گائے کی قربانی، لوگوں نے کہا بھائی گائے کی قربانی کرتے ہیں تو اس سے ہندوؤں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر رسالہ لکھا اور فرمایا کہ گائے کی قربانی ہند کے اندر مسلمانوں کا شعار ہے، اس کو قائم رکھنا اور گائے کو ذبح کرنا، اور ہندوؤں کو تکلیف ہو تو ہو کہ گائے کو ذبح کرنا اور اس شعار کو برقرار رکھنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ آج بھی دیکھیں وہی پرانی سوچ کہ کافر اور مسلمانوں کو ملا کر دین کا نیا مکسچر تیار کیا جائے۔ ایک شخص ہے، مجھے اس کا نام لینے میں کوئی
ڈر یا خوف نہیں ہے، لیکن میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا کہ نام اتنا اچھا اور کام اتنے گندے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ شہرت پہ یہ بھوکا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ اس نے کانفرنس کی، پیس کانفرنس کے نام سے، اور کہا کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ایک ہیں اور تینوں مومن ہیں۔ جو یہودی، عیسائی اور مسلمان کے علاوہ ہے وہ کافر ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ جو حضور کو نبی نہ مانے اور قرآن کو اپنی کتاب نہ مانے وہ کافر ہے۔ پھر اس پیس کانفرنس کو انٹرنیٹ پر آپ سن کے دیکھیں، اس کے اندر یہ بار بار کہہ رہا ہے، کیونکہ کینیڈا میں بیٹھا ہے، عیسائی ملک ہے، عیسائی کی سرپرستی ہے، تو بار بار کہہ رہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ ایک دفعہ بھی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ جو میرے نبی کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ اور پھر اس نے اعلان کیا کہ مسلمان گرجے میں جا کر نماز پڑھیں اور عیسائی مسجدوں میں آ کر، عیسائی یہودی مسجدوں میں آئیں اور اپنی پوجا پاٹ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں پوجا پاٹ کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عیسائی یہودی جو اپنی عبادت کرتے ہیں اس میں یہ شرکیہ اور کفریہ کلمات کہتے ہیں۔ یہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو بتائیے یہ مسجدوں میں ان کو لانا اور ان کی پوجا پاٹ کے لیے کہنا کہ ہماری مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، کتنے شرم کی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کرسمس کی کیک کاٹیں، اور پھر کہنے لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسائی جو کرسمس مناتے ہیں اور مسلمان جو جشن عید میلاد النبی مناتے، دونوں ایک ہی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس نے یہودیوں عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے کانفرنس کی، اس میں کینیڈا میں، اور کینیڈا میں نام رکھا دہشت گردی کے خلاف کانفرنس، اور کانفرنس میں سارے ایجنسی کے لوگ موجود تھے۔ یہ بات گھماتا رہا، اب اس کی عادت ہے 18 گھنٹے 20 گھنٹے باتوں کو گھماتا، اصل مقصد پر آنے کے لیے اس کو بڑی دیر لگتی ہے۔ تو دہشت گردی کے خلاف کانفرنس اتنی پذیرائی ہو رہی ہے، مقصد کیا ہے؟ تو آخر میں پتہ ہے کیا نتیجہ نکالا اس نے کہا کہ جو کشمیر میں مسلمان ہندو فوج پر حملہ کرتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں، جو عراق میں امریکی فوجوں پر حملہ کرتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں، جو افغانستان میں امریکی فوجوں پر حملہ کرتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ حالانکہ یہ مجاہدین ہیں، افغانستان میں، عراق میں، کشمیر میں، فلسطین میں جو کفار کی فوجوں پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ تو عظیم مجاہد ہیں، اور اس راہ میں مارے جائیں تو وہ شہید ہیں۔ لیکن وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اسے کینیڈا کی شریعت حاصل کرنی تھی۔ پھر یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ویڈیو نیچے باہر شریعت مسجد میں موجود ہے، کہ جس کے اندر اپنی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے ٹکٹ مانگی ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں پاکستان آؤں گا تو مجھے کھانا کون کھلائے گا، میرا جو خرچہ کون برداشت کرے۔ جس شخص رسول اللہ کے لیے الفاظ کہے، وہ اگر یہود و نصارہ اسے پروموٹ کریں اور کروڑوں روپے اس کی تشہیر کے لیے اگر میڈیا پر استعمال کیے جائیں تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ انگریزوں نے بھی اپنے دور میں لوگوں کو خریدا، چاہے وہ جتنا بھی پروموٹ ہو جائے۔ سلمان تاثیر کو ہیرو بنانے والا، اور جو عاشق رسول ممتاز حسین قادری ہے اس کی گستاخی کرنے والا، یہ اللہ کے قہر و غضب سے بچ نہیں سکے گا۔ دنیا اس کا انجام دیکھے گی۔ اب وہ انجام چاہے ایک دن میں آئے چاہے کچھ عرصے کے بعد، لیکن انجام تو اس کا بہت برا ہونا ہے۔ کہ اس دور میں ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف لوگوں کو بیدار کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنا ایک پورا گروپ بھیجا ہے گرجا کے اندر، جو ان کا پادری ہے عیسائیوں کا، کہا کہ اس سے بڑا فیض ملتا ہے، اپنے شاگردوں کو وہاں تعلیم کے لیے 6 مہینے کے لیے کورس کے لیے بھیجا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت لے کر آئے اور توریت پڑھنے لگے تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
انتہائی جلال تھا. حضرت عمر نگاہ نیچی کر کے پڑھنے لگے. صدیق اکبر نے دیکھ لیا، فرمایا اے عمر کیا کرتے ہو؟ حضور کا چہرہ تو دیکھو. حضور کا چہرہ دیکھا تو حضور جلال میں تھے. حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. تو حضور نے فرمایا کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ تو یہ دین کو خلط ملط کرنا، رسول اللہ سے بے وفائی کرنا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جب شخصیت ایسی تھی کہ آپ نے بدعقیدہ لوگوں کی کمر توڑ ڈالی اور ایسا جواب لکھا کہ اس کا جواب وہ آج تک نہ دے سکے. آپ نے ایسے ان کے ساری سازشوں کو بے نقاب کر دیا. تو اب یہ اعلیٰ حضرت کے دشمن ہو گئے. انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ جھوٹے الزامات لگائے. میں جب ملک شام گیا تو ملک شام کے ایک عالم کہنے لگے کہ البریلویہ کتاب ہم میں مفت تقسیم کی گئی. اس کتاب میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت قادیانی تھے، اور کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ شیعہ تھے، اور اعلیٰ حضرت کو مشرک اور بدعتی اور نہ جانے کیا کچھ لکھا گیا. لیکن حق چھپایا نہیں جا سکتا. الحمدللہ ہوا یہ کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف لکھا تو لوگوں کو تجسس ہوا اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنے کا، اور جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تو الحمدللہ پورے عرب میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت واضح ہو گئی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ عاشق رسول ہیں جو تحفہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب ہے جو 1980 میں لکھی گئی، آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے. اس کا نام ہے فاضل بریلوی اور امور بدعت. فاضل بریلوی اور امور بدعت. یہ جو مصنف ہیں یہ بد عقیدہ لوگوں کے مدارس میں پڑھے ہیں، وہیں سے عالم بنے، اور یہ کہتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی اتنی نفرت بٹھائی گئی تھی کہ ہم اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھنے کے تیار نہیں تھے. کہتے میں لاہور میں حکیم موسیٰ سے ملا. حکیم موسیٰ اعلیٰ حضرت کی عقیدت مند ہیں. تو کہتے جب ان سے ملاقات ہوئی اور وہ حکیم تھے، ان کا مطلب تھا، ان سے میں نے کہا کہ میں ایک مقالہ لکھنا چاہ رہا ہوں یونیورسٹی میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مقالہ لکھیں مکاتب دیوبند اور بریلی کے اختلافات. انہوں نے کہا اچھا. اب جب وہ کہتے ہیں میں لکھنے لگا تو مجھے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے یہ لکھنا تھا کہ اعلیٰ حضرت بدعتی ہیں، مشرک ہیں. کہتے ہیں جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تو پڑھ کر میری سوچ ہی بدل گئی اور میں بدعقیدہ سے سنی بن گیا. اور پھر انہوں نے کتاب لکھی فاضل بریلوی اور امور بدعت. اس میں آپ نے لکھا کہ سجدہ تعظیمی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ تعظیمی حرام ہے، رکوع تعظیمی حرام ہے، طواف تعظیمی حرام ہے. عرس کے موقع پر عورتوں مردوں کا اختلاط یا مزارات پہ عورتوں کا جانا یا موسیقی کے ساتھ قوالی سب کا اعلیٰ حضرت نے رد کیا. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ کے چونکہ ولی ہیں، اور حدیث قدسی میں ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. تو جنہوں نے جھوٹے الزامات اعلیٰ حضرت پہ لگائے، تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا جو ولی سے دشمنی رکھے گا. جن لوگوں نے اس ولی کامل مجدد دین و ملت پر جھوٹے الزامات لگائے انہوں نے اپنی آخرت برباد کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے آخر کے اندر یہ عرض کر دوں کہ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں اور دین کے خادم بنیں. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں 40 سال سے میں نماز اس طرح ادا کر رہا ہوں
کہ جماعت تو جماعت تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت سخت علیل ہوئے تو 4 افراد آپ کو اٹھا کر مسجد لے آتے اور آپ نماز جماعت سے ادا کرتے۔ ایک دن وہ اٹھانے والے نہ تھے، آپ کو چلنے کی ہمت نہ تھی تو آپ زمین پر آپ اپنے آپ کو گھسٹتے ہوئے چلے اور آپ مسجد تک پہنچے اور آپ نے نماز جماعت سے ادا کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ساری زندگی شریعت کی پابندی کا درس دیا، اور یہ درس دیا کہ اے لوگوں، زندگی بڑی مختصر ہے، حضور کی دین کے خادم بن جاؤ، اپنی اولاد کو حضور کے دین کا خادم بناؤ۔ پھر اعلیٰ حضرت کا کرم کتنا ہوا کہ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو ایک بزرگ بریلی شریف آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں اور حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرض کی کون احمد رضا؟ فرمایا ہند میں بریلی کے احمد رضا۔ تو وہ بریلی شریف آئے اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو تو وصال ہو چکا تھا، تو انہوں نے وقت پوچھا، جو وقت پوچھا اور جب بتایا گیا تو رو پڑے اور کہنے لگے کہ یہاں اعلیٰ حضرت کی روح نکل لگی تھی، وہاں رسول اللہ انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی دین کا خادم بنائے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اللہ ہماری اولاد کو بھی اور ہمیں بھی عالم بعمل بنائے۔ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے۔